اس میں تفضیل میں ہم وہ چیز پڑھتے ہیں جو انگلش میں ہم گڈ بیٹر بیسٹ میں پڑھتے ہیں، بیڈ ورس ورسٹ میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو سپرلیٹو ڈگری اور کمپیریٹیو ڈگری کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ اس میں تفضیل میں آپ نے عربی میں پڑھنا ہے۔ اس میں دو طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اس میں تفضیل میں ایک تفضیل بعض اور ایک تفضیل کل ہوگا۔ اگر کوئی چیز کچھ چیزوں سے بہتر ہے، تمام چیزوں سے بہتر نہیں ہے، کچھ چیزوں سے بہتر ہے، لمیٹڈ چیزوں سے بہتر ہے یا بری ہے، یعنی اس کا کمپیریزن تمام چیزوں سے نہیں ہو رہا بلکہ ایک لمیٹڈ پورشن سے ہو رہا ہے، اچھائی یا برائی کا، تو اس کو ہم کہیں گے تفضیل بعض۔ اور اگر تمام چیزوں سے ہم کہیں گے کہ یہ بیسٹ ہے یا یہ ورسٹ ہے، تو پھر اسے تفضیل کل کہیں گے۔ تو پہلے ہم تفضیل بعض پڑھیں گے۔ ایسا اسم صفت جو کسی اسم کی دوسرے اسم پر برتری ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں تفضیل کہلاتا ہے۔ اس میں مذکر کا وزن افعل اور مؤنث کا فعلا کے جیسا ہوتا ہے، جیسے اکبر اور کبرا۔ کبرا جو ہے یہ فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ اصغر اور صغرا، احسن اور حسنا۔ مذکر اور مؤنث میں فرق ہے، لہذا دونوں کا خیال رکھیے گا۔ لیکن عام طور پہ جب ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مطلب کو سمجھنے کے لیے زیادہ فوکس اسی پہ کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے، دوسری بات تو کانسیپٹ کی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ اس میں تفضیل جب جملہ اسمیہ میں خبر بن کر آئے تو ہمیشہ واحد مذکر حالت افعلو کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ فولا کا وزن صرف مرکب توصیفی میں صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تفضیل بعض، جزوی برتری جو لمیٹڈ پورشن سے آپ برتری دکھائیں گے وہ تفضیل بعض ہوگی۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد من آتا ہے، عام طور پہ کچھ ایکسیپشنز چھوڑ کے زیادہ تر اس کے بعد من آئے گا، اور من کے بعد وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے کمپیریزن ہو رہا ہے۔ الفتنۃ اکبر، دیکھیں یہ افعلو کے وزن پر آ گیا۔ الفتنۃ یا والفتنۃ اکبر من القتل، تو قتل سے کمپیریزن ہو رہا ہے فتنہ کا۔ فتنہ بڑا ہے کس سے؟ قتل سے۔ من اصدق من اللہ حدیثا، حدیثا کا مطلب ہے بات کے طور پہ۔ من کون؟ اصدق زیادہ سچا، اکبرو زیادہ بڑا۔ من اصدق کون زیادہ سچا ہے؟ من اللہ اللہ سے، یعنی کسی ایکس وائی زیڈ کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے اللہ سے، کہ اللہ سے کون زیادہ سچا ہے؟ حدیثاً، بات کرنے کے لحاظ سے، کوئی خبر دینے کے لحاظ سے۔ تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اس کمپیریزن سے، سوال کرتے ہوئے کہ کیا اللہ سے بھی کوئی زیادہ سچا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کمپیریزن کس کا ہو رہا ہے؟ نبی کا، کہ وہ اولا ہے، بلند ہے مومنین کے لیے، کس چیز سے؟ ان کی اپنی جانوں سے، یعنی مقابلہ کس کا ہو رہا ہے؟ مومنین کی جانوں کا اور نبی کا۔ تو مومنین کے نزدیک نبی زیادہ بلند اور مقدم ہے ان کی اپنی ذات سے، اپنی ذاتوں سے، اپنی جانوں سے۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور نبی کی ازواج، اُمَّهَاتُهُمْ، ان کی مائیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسے آپ نے ضمائر کو کس کی طرف پلٹانا ہے۔ یہ والی ضمیر نبی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ہم کی ضمیر اصحاب کی طرف جا رہی ہے، مومنین کی طرف جا رہی ہے۔ ان چیزوں کو اب اپنی پریکٹس کا بھی ذریعہ بنائیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو یہ اولا جو ہے یہ تھوڑا سا ماڈیفائڈ ہے۔ یہ یا، واو اور الف ایسی چیزیں ہیں جن کو حروف علت کہتے ہیں، جب یہ بیچ میں آتے ہیں تو بظاہر شکل بدل جاتی ہے، اکبرو کے وزن پہ یہ نہیں آ رہا، یہ ماڈیفائی ہو گیا ہے۔ اس طرح کی ماڈیفیکیشنز کو ہم حروف علت میں پڑھیں گے۔ افسہو،
अकबरू या अफअलू के वजन पर ही है। हुआ वो, अफसहू ज्यादा फसीह है, ज्यादा अच्छा बोलने वाला है, मिन्नी मुकाबला किससे हो रहा है, मुझसे, मिन और आगे याए मुतकल्लिम जो, हुआ वो, अफसहू मिन्नी वो मुझसे ज्यादा खुश बयान है, बोलने में, बोलने के लिहाज से, या वो ज्यादा अच्छा है बोलने के लिहाज से, जैसा भी आप तर्जुमा इसका करना चाहें। वो वह अफसहु मिन्नी लिसानन, तो दोबारा से एक दफा वाज़ेह करता हूँ कि मुकाबला यहाँ पर हो रहा है मिन्नी, मुझसे, किसी शख्स की बात हो रही है। वैसे तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि हजरत मूसा हजरत हारून के बारे में ये बात कह रहे हैं, लेकिन हुआ वो मुझसे बेहतर है, तो वो और मुझ का मुकाबला हो रहा है, उसमें कंपैरिजन हो रहा है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम ज्यादा करीब हैं शारक से, हम उसके ज्यादा करीब हैं शारक की निस्बत, ये तर्जुमा इसका यूं बन रहा है। तो मुकाबला हम और शाहरक, हम उसके ज्यादा करीब हैं शाहरक की निस्बत। आगे ला खल्कुस समावाती, लाम लाम ताकीद है, खल्कुस समावाती वल अर्जी, समावात और अर्ज की तखलीक, अकबरू ज्यादा बड़ी है, तखलीक का मुकाबला हो रहा है, आसमानों और जमीन की तखलीक का इंसानों की तखलीक से। तो किसकी तखलीक ज्यादा बड़ी है, आसमानों और जमीनों की। इसका जिक्र एक और जगह भी 30वें पारे की दूसरी सूरत में भी हुआ है, हल अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समा, कि क्या तुम ज्यादा मुश्किल हो तखलीक में या आसमान। तो अल्लाह ताला के कहने के मुताबिक जो कायनात की तख्लीक है वो इस इंसान की तख्लीक से ज़्यादा पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है। और वैसे तो हमें लगता है बायोलॉजिकली, जब हम कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हैं मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़ा मुश्किल लगता है हमें कि एक एक सेल और एक एक सेल के डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन जितनी एक्यूरेसी और डेलिकेट बैलेंस हम देखते हैं, डिफरेंट जो अजराम फल्की हैं जिस तरह से वो चल रहे हैं, और उनकी मल्टी डायमेंशनल हरकत व सकनात है, एक चीज घूम भी रही है, वो स्पिन भी कर रही है, फिर वो एक जानिब जा भी रही है, फिर वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ एक और ही कोई कंपैरिजन है। तो ये बहुत पेचीदा एक अमल है, जिसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करनी पड़ती है, जो इंसानी जहन से नहीं हो पाती, बल्कि बड़े सुपर कंप्यूटर्स ही उसको कर पाते हैं। चलिए जी आगे, एक बड़ा अहम नुक्ता, खैरुन असल में अखयरू है और शर्रुन अखयरू है, लेकिन ये अरबों ने इसको अखयरू को खैरुन और अशररू को शर्रुन के तौर पर इस्तेमाल करना बेहतर समझा हुआ है, हम भी वैसे ही चलेंगे। तो कैसे होगा, अस्सलातु अखयरू मिनन नौम नहीं बल्कि खैरुम मिनन नौम। इसी तरह वला नसीफुहा, और यकीनन उसका, उस खातून का या उस मुअन्नस का दुपट्टा, अला रासिहा जो कि उसके सर पे है, खैरुम मिन दुनिया व माफीहा, बेहतर है दुनिया और माफीहा से, तमाम दुनिया और माफीहा, दुनिया और दुनिया की चीजें, उससे बेहतर है उसका वो दुपट्टा जो उसके सर पे है। तो ये ताकीद की गई है सर को ओढ़ने की, पर्दे की। तो ये आपका था तफजील बाज। इसके बाद मुझे लग रहा है कि एक नुक्ता और भी है तफजील बाज का, देखते हैं जी। ये है तफजील बाज में बाज औकात जिससे बर्तरी दिखानी है वो गायब होता है, यानी मिन समेत, मिन और मिन के बाद वाली चीज गायब होती है। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, किससे पता नहीं। हम अब महजूफ चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सल ट्रुथ को अंडरस्टैंड करते हैं कि अल्लाह हर चीज से बड़ा है, तो हमें पता चलता है कि मिन आना था तो मिन के बाद क्या आना था, मिन कुल्ली शयइन,
اب دیکھیں کلی شعین لگا دیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہے تو یہ تفضیل باز ڈرامیٹیکلی، ڈرامیٹیکلی کوئی چیز ہو اس کے بعد اس میں تفضیل آ جائے اور بعد میں من آ جائے، تو من کے بعد والی چیزوں سے وہ چیز بڑی ہوتی ہے۔ لیکن ہم اگر تھوڑا سا سمارٹ پلے کریں، ہم من کے بعد دنیا کی ہر چیز شامل کر دیں، تو آٹومیٹیکلی وہ تفضیل بعض میں ہوتے ہوئے بھی تفضیل کل بن جائے۔ تو ایک تو نقطہ یہ تھا، دوسرا نقطہ یہ تھا کہ یہاں پر تو فی الحال یہ ہے ہی غائب، تو ایسے میں آپ یہ ابھی چل کے دیکھنے والے ہیں کہ اسے آپ کہیں کہ چلو تفضیل بعض اگر یہ نہیں ہے، اس کے بعد من نہیں ہے، تو شاید یہ تفضیل کل ہو جائے، اس کھاتے میں ڈال دیں۔ تو میں آپ کو بھی چل کے بتانے والا ہوں کہ تفضیل کل کا بھی ایک ریکوائرڈ سٹرکچر ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا، یہ اس معیار پہ بھی پورا نہیں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ من ہو تو تفضیل بعض ہے اور من نہ ہو تو اپنے آپ تفضیل کل ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں اور ایک گرامر انوالو ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ کہنا ہے کہ اگر من کے بعد، بلکہ من سمیت بات ختم ہو رہی ہے، تو پھر من اور من کے بعد کی چیز محذوف ہے، یہ ہے تفضیل بعض ہی۔ تو اس کی ایک دو مثالیں اور بھی ہیں۔ اللہ اسرع، اللہ تیز ہے، منکم تم سے، مکرن چال چلنے میں، کہ اللہ کے ساتھ اگر تم چال چلنے کے چکروں میں ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ان سے تیز نکل جاؤ گے۔ تو اللہ اسرع، اسرع ظاہر ہے جن سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہی کمپیرزن میں آئیں گے، لیکن وہ محذوف ہیں، لیکن سمجھنے والا بات کو سمجھ رہا ہے۔ لیکن من بھی نہیں ہے اور من کے بعد والی چیز بھی غائب ہے، اور اگر ہم یہاں پر ہی اس کو دیکھیں کہ یہ بات سٹرکچر ختم ہو رہا ہے، من اور من کے بعد کی چیز نہیں ہے، تو پھر یہ تفضیل بعض ہے، لیکن من اور من کے بعد والی چیز غائب، مکرن مکر کے لحاظ سے۔ انتم عالم، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو؟ آگے پھر وہی والی بات کہ جو مخاطب ہے وہ اپنے آپ سے کمپیرزن کرنا چاہ رہا ہے۔ ام اللہ، کہ اللہ عالم منکم، تو ان چیزوں پہ غور کیجئے گا، یہ آپ کو بات بہت ٹھیک طریقے سے سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ والآخرۃ خیر، ٹھیک ہے، آگے من نہیں بتایا گیا، تو ظاہر ہے کہ آخرت کا کمپیرزن دنیا سے ہی ہوتا ہے، من الدنیا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو یہ بات بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ ان بریکٹس کے اندر جو کچھ ہے خود غور کیجئے گا تاکہ پریکٹس بھی ہو۔ اب ایک چھوٹا سا سیکشن اور بڑا اہم سیکشن، تفضیل کل، تفضیل بعض ہم اب تک پڑھ رہے تھے، اب تفضیل کل پڑھیں گے۔ تفضیل کل یعنی مکمل برتری، اس میں تفضیل مضاف بن کر آتا ہے، یعنی ایک مضاف مضاف الیہ جیسا سٹرکچر بنے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ تفضیل بعض۔ تو خیر الرازقین، مضاف مضاف الیہ یاد ہے نا، کہ ایک چیز ہوتی ہے وہ مضاف بن کر آتی ہے تو اپنی تنوین کو ہلکی کرتی ہے، اپنی تنوین کو ہلکا کرتی ہے اور بعد میں آنے والے کو حالت جر دے دیتی ہے۔ تو ایسا سٹرکچر آپ کے سامنے آئے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ مالک ملکیت کا رشتہ نہیں ہوگا، صرف مضاف مضاف الیہ جیسا لگ رہا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، پہلی بات ہی تھوڑی مشکل آ گئی، اخیرو کی جگہ خیرو، لیکن آپ پڑھائیں ہیں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ وہی، خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا، یعنی سب سے زیادہ رزق دینے والا، خیر الرازقین، یعنی یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے اور اس میں جو مضاف بن کے آ رہا ہے وہ اس میں تفضیل ہے، تو آٹومیٹیکلی یہ تفضیل کل بن گئے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، ارحم الراحمین بھی مضاف مضاف الیہ ہے، ارحم افعلو کے وزن پر آ رہا ہے، تو یہ تو بالکل واضح طور پہ ایک تفضیل کل والا سٹرکچر ہے۔ وَإِنَّ وَعَدَكَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، حکم دینے والوں میں سب سے بہتر حکم دینے والا، سب سے بڑا احکم، سب سے بڑا حکم دینے والا ہے حاکموں میں سے، تمام حاکموں میں سے۔